اچھا، واصف صاحب ایک انتہائی وسیع المطالعہ، ایک انتہائی دور اندیش اور انتہائی ولی انسان میں نے ان کو پایا۔ میرے والد جو تھے وہ قادری سلسلے تھے، بڑے ماننے والے تھے، حضرت داتا گنج بخشی، حضرت بابا محمد ریاض بخاری سبدی کے۔ اس حوالے سے وہ ظاہری بات جینس میں میرے پہ بھی اثر آیا۔ تو گلشن راوی رہتے تھے، تو میرے ایک بھائی نے مجھے کہا کہ چلو ابھی تمہیں بھی لے جاؤ، میں چلا گیا۔ اب بعد نماز عصر ان کی نشست شروع ہوئی ہے، میں نے دیکھا کہ بہت سادہ، بہت درویش آدمی، اور ان کی گفتگو میں، ان کی شخصیت دونوں میں بہت گہرائی میں نے دیکھی ہے۔ پہلی محفل اٹینڈ کی میں نے، وہ جو 1 گھنٹے کی جو ڈیمانسٹریشن تھی وہ میں نے ایٹ لیسٹ آج تک کسی شخصیت میں نہیں دیکھی۔ ان کی باتوں میں زندگی کا ہر مسئلہ جو ہے وہ آپ کو، مسئلے کا حل جو ہے وہ ان کو ملے گا آپ کو، اگر آپ اس کو گہرائی سے دیکھیں۔ انفارچونیٹلی ان کا وصال بہت جلد ہو گیا، لیکن یہ خدائی فیصلہ تھا آبویسلی۔ مثلاً میں اگر کسی بات پہ پریشان ہوں نا، تو انہوں نے بات میں کوئی ایسی بات کہہ دینی کہ مجھے اس پریشانی کا حل مل لینا۔ یہ چیز جو ہے وہ میں نے کسی پیر میں، کسی مشائخ اعظام میں نہیں دیکھی جو ان میں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی رحمان خالد۔ آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بین الاقوامی امور کے تجزیہ نگار ہیں اور بہت ہی سینئر صحافی ہیں، اور ہم ان سے جانتے ہیں ان کی شخصیت اور ان کے کام کے بارے میں۔ السلام علیکم منیب الحق صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ سر آپ اپنا پہلے تھوڑا تعارف کروائیں۔ میرا نام منیب الحق ہے اور میں ورکنگ جرنلسٹ ہوں، اور 31 جولائی 1996 سے میں اس شعبہ صحافت سے منسلک ہوں۔ مجھے 25واں برس ہے۔ میں اپنے خاندان میں تیسرا جرنلسٹ ہوں۔ میرے والد اخبار نویس تھے، میرے ایک بڑے بھائی اخبار نویس ہے، اور میں اپنے خاندان میں تیسرا جرنلسٹ ہوں۔ میں نے سٹارٹ کیا اردو پرنٹ میڈیا سے، اور مختلف اخبارات سے ہوتا ہوا 2003 تک میں مختلف اخبارات میں رہا، لیکن جس وقت یہ پرائیویٹ چینلز آئے تو مجھے لگا کہ جو پرنٹ میڈیا ہے اس کا وقت جو ہے شاید کم ہو گیا ہے، اس کو سپیس کم ملے گی، تو میں نے سوئچ کیا اپنے آپ کو مختلف چینلز کے لیے۔ اب سب سے بڑا جو مسئلہ پیش آیا وہ یہ ہے کہ بھئی آپ جو پرنٹ میڈیا وہ اور طرح کا ہوتا ہے اور الیکٹرانک میڈیا وہ اور طرح کا ہوتا ہے۔ پرنٹ میڈیا کی خبر اور طرح کی ہوتی ہے، الیکٹرانک میڈیا کی خبر اور طرح کی ہوتی ہے۔ پھر اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو جیسے جیسے خبر کی نوعیت مختلف ہوتی گئی، ویسے ویسے ہم نے اپنے آپ کو بھی ٹرن اراؤنڈ کیا، اور مختلف اخبارات سے ہوتا ہوا میرا پہلا چینل تھا پنجاب ٹی وی، پھر میں دوسرا چینل تھا میرا دن، پھر رائل، اور فارملی میں ستمبر 2007 میں وابستہ ہوا دنیا نیوز سے، اس کا فاؤنڈر اسٹاف ممبر کے طور پر۔ وہاں 8 سال میں نے کام کیا۔ اس کے بعد جس وقت کام کر کے تمام پوزیشنز میں کاپی ایڈیٹر تھا، میں نے مانیٹرنگ کی، میں اسائنمنٹ ایڈیٹر رہا، میں نے نائٹ شفٹ ہولڈ کی، میں نے جتنی ٹکٹ ڈیسک پر بھی میں بیٹھا، چینلز کے جتنے شعبے ہیں آلموسٹ ان سب میں میں نے، نیوز روم کے اندر جتنے شعبے ہیں ان سب کے اندر میں نے کام کیا۔ پھر فارملی 2014 سے میں پی ٹی وی کے ساتھ ہوں ایز اے انٹرنیشنل افیئرز ایکسپرٹ، اور مختلف چینلز کے ساتھ جو ہے وہ میری وابستگی ہے جو ابھی تک چل رہی ہے۔ ابھی ایک چینل پر میں بین الاقوامی امور پر تجزیہ پیش کرتا ہوں، فیس بک چینل ہے جز ٹی وی، اور پی ٹی وی کے ساتھ بھی میرا کام جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ میں ایک نئی بات اخبار کے لیے میں نے کالم بھی لکھے، 60 کالم بھی لکھے میں نے ان کے ساتھ۔ تو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کا جو سفر ہے وہ گزشتہ جو ہے وہ 18-19 سال سے چل رہا ہے، اور مجھے امید ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں صحافت جو ہے وہ میرا پیشن ہے۔ مجھے کہ مجبوری کی وجہ سے نہیں آنا ہوا تھا۔ میں جب بہت چھوٹا تھا تو میں مشرق میں اور بچوں کے امروز میں لکھتا تھا، تو جب میرا نام چھپتا تھا تو مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی۔ وہ جو ایک نام چھپنے کی خوشی تھی نا، وہ مجھے جو ہے وہ لے آئی اس میڈیم میں، اور اب انشاءاللہ 25واں برس ہے تو عمر عزیز کا، تو اسی کے ساتھ وابستگی ہے۔ اب تو عادت ہو گئی ہے، میں صبح اخبار نہ پڑھوں تو مجھے لگتا ہے کہ صبح نہیں ہوئی۔ باقی جو ہے وہ زندگی کا سفر جو جاری ہے ویسے ویسے میری صحافت اور پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کی دونوں بھی ہے۔ اس کے علاوہ میں براڈ کاسٹر ہوں، میں نے ریڈیو پاکستان پہ بھی کام کیا ہے، اور میں ریڈیو پاکستان پر بین الاقوامی امور پر اور لوکل پولیٹکس دونوں پہ تبصرہ کرتا رہا ہوں، اور ہندوستان کے حوالے سے
میں ذرا تھوڑا سا باخبر ہوتا ہوں، اور پی ٹی وی کو اور مختلف چینلز پر میں بالکل پاکستان، ہندوستان، کشمیر کے حوالے سے اپنے تجزیے پیش کرتا ہوں. لوگوں کی مرضی ہے، محبت ہے، وہ اس کو پسند کرتے ہیں. میڈیا کی اگر ہم بات کریں تو ایک پرنٹ میڈیا ہے، پھر الیکٹرانک میڈیا ہے، اور پھر ڈیجیٹل میڈیا ہے جو آج کل کے دور میں ہے. پرنٹ میڈیا کی دو شکلیں ہیں، ایک اردو کا پرنٹ میڈیا ہے اور ایک انگلش کا پرنٹ میڈیا ہے. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، فرق تو زمین آسمان کا ہے. جو پرنٹ میڈیا ہے وہ اب آؤٹ آف ڈیٹ تھوڑا سا ہو گیا ہے، لیکن جن لوگوں کو اخبار بینی کا شوق ہے، مثلا مجھے اخبار بینی کا شوق ہے، میں اگر صبح اخبار نہ پڑھوں تو مجھے لگتا ہے میرا نشہ ٹوٹ گیا ہے. ٹھیک ہے، میری صبح نہیں ہوتی ہے، اور جس دن اخبار کی چھٹی ہوتی ہے اس دن مجھے بڑی ذہنی کوفت ہوتی ہے. پرنٹ میڈیا جو ہے وہ مدر میڈیا ہے پاکستان کا، کیونکہ اخبار کی جو خبر ہوتی ہے اس میں بہرحال ایک حقیقت ہوتی ہے اور وہ 24 گھنٹے تک کیری کرتی ہے. جو آپ نے بات کی الیکٹرانک میڈیا کی، الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ 24 گھنٹے میں اتنا میچور ہو جاتا ہے کہ خبر کہیں کہ کہیں نکل جاتی ہے. لیکن الیکٹرانک میڈیا کی آگے پھر بہت سی شاخیں ہو گئی ہیں، اور اس نے اب بہت ورسٹائل ہو گیا ہے، بہت پھیل گیا ہے. شاید میرا خیال نہیں ہے کہ اس ملک کو اتنے چینلز کی ضرورت ہے جتنے چینلز لانچ کر دیے گئے ہیں. چینلز لانچ کرنے کا کوئی کرائٹیریا نہیں رکھا گیا. جس کے پاس 4 پیسے ہیں وہ اس نے آ کے چینل کھول لیا ہے. چینلز کھولنے سے پہلے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے میڈیا کا، آپ کا پروفائل ہے، آپ کے پاس سافٹ ویئر ہے. صرف اپریٹس لے لینا، اکوپمنٹ لے لینا اور ایک بلڈنگ بنا لینا، دس از ناٹ اے کرائٹیریا ٹو لانچ اے چینل. تو اس بھیڑ چال میں پھر یہ ہو گیا کہ کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کس نے کیا چیز لانچ کر دی، کس نے کیا چیز لانچ کر دی. گڑبڑ سی مچ گئی ہے الیکٹرانک میڈیا میں. پھر آپ نے ڈیجیٹل میڈیا کی بات کی، تو ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ تو میرا خیال ہے کہ یوٹیوب سے سٹارٹ ہوں تو 10 سال کا بچہ جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کو آپریٹ کرنا سیکھا ہے. اور ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ 10 سال سے شروع ہوتا ہے اور بہرحال 20 سال سے 25 سال میکسیمم جا کے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس حساب سے اگر میں سمجھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو بالکل آؤٹ آف ڈیٹ اور آؤٹ آف کویشچن سمجھتا ہوں. کیونکہ لیکن انسٹاگرام ہو گیا، فیس بک ہو گیا، اور یہ ایسی چیزیں ہو گئیں، یہ اب وقت بدلتے ہوئے وقت کا حصہ ہیں، اور ان کو وہی لوگ جو ٹین ایجر گروپ ہے وہی زیادہ بہتر اس کو چلا سکتا ہے. ایٹ لیسٹ مجھے بھی اب انسٹاگرام میں اور فیس بک میں تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے، کیونکہ جو آپ کی عمر بڑھتی ہے، جو ہے جسم میں اور ذہن میں اور اعصاب میں تبدیلیاں آتی ہیں. لیکن یہ سب کچھ جو ہے وہ حقیقت ہے. لیکن ٹو کیپ اٹ شارٹ اینڈ سمپل، میں یہ کہوں گا کہ آج پاکستان کا میڈیا جتنا وائبرنٹ ہے، جتنا ورسٹائل ہے، جتنا باخبر ہے، اتنا ماضی میں نہیں تھا. اس میں کچھ بہتری کی ضرورت ہے، اور مجھے امید ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بہتری آئے گی، اور موجودہ جو ہمارا میڈیا ہے وہ ایک ذمہ دار، میچور اور ایک ایسا میڈیا جو پرو پاکستان ہوگا وہ کھل کر سامنے آئے گا. میڈیا میں ابھی تک کا جو سفر ہے الیکٹرانک میڈیا کا گزشتہ 19-20 سال میں وہ اچھا ہے، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس کو مزید اچھا ہونا چاہیے تھا. اور اگر یہ اس کمی کو آئندہ آنے والے برسوں میں پورا کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گراں قدر اضافہ ثابت ہو سکتا ہے پاکستان کے ہورائزن پر. سر، میں آپ کے یہاں ہونے کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، اور اسی سلسلے میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میڈیا اپنے آپ کو کیسے بہتر بنا سکتا ہے؟ وہ کون سے کچھ آپ ایسے 2-3 نکات اگر پیش کریں جن کو اگر میڈیا فالو کر لے تو وہ بہتر ہو جائے آنے والے ٹائم میں؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ میڈیا کو پاکستان اورینٹڈ ہونا چاہیے. میڈیا کو جس وقت خبر بریک کرے، ہم ایک اسلامک ملک ہے، ہمارا ایک نظریہ ہے، ہم ایک قرآن پاک کے فالوورز ہیں. ہمارے ہاں کوئی چیز اینٹی اسلامک نہیں ہونی چاہیے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ہمارا جو ایک مخصوص کلچر ہے ہمیں اس کے مطابق اپنی پریزنٹیشن رکھنی چاہیے، بیکاز وی آر ایشین کنٹری. ہماری کچھ روایات ہیں اس خطے کی، اور وہ جو روایات ہیں وہ صدیوں سے چلی آ رہی ہیں. ہم ایک ایسے خطے میں رہتے ہیں جہاں اولیاء کرام کا اپنا بڑا انفلوئنس تھا، ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گا. تو انہوں نے بر صغیر پر، انڈیا پاکستان پر، اس خطے پر اپنے بہت گہرے اثرات چھوڑے. اور انفارچونیٹلی پچھلے کچھ عرصے سے ہمارے ہاں کچھ ایسی نہیں ہوتی الیکٹرانک میڈیا پر کہ جس میں ہم اولیاء کرام کی زندگی کو ہم زیادہ پیش کریں.
صرف ان کے عرس کے موقع پر چھوٹے چھوٹے پیکج چلا دیے جاتے ہیں، جن سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ فلاں شخصیت کا جو ہے وہ عرس ہے، فلاں شخصیت کا دن جو ہے منایا جا رہا ہے. مثلاً جس طرح حضرت داتا گنج بخش کا جو ہے عرس ہوتا ہے، حضرت مادھولال حسین کا عرس ہوتا ہے، اور مختلف اولیاء کرام کے عرس منائے جاتے ہیں. اگر ہم اس کو تھوڑا زیادہ کریں تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہوگا. تیسرے یہ ہے کہ ہمیں اپنے قومی سلامتی کے تقاضوں کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے. شاید اس طرف ہم تھوڑے کمزور ہیں، اور ہم نے اپنے قومی سلامتی کے تقاضوں کا زیادہ خیال نہیں رکھا. اور مثلاً کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو پرنٹ میڈیا میں جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے کمپین چلا رہے ہیں. یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا کام نہیں ہے، یہ فیصلہ جو ہے وہ حکومت وقت نے کرنا ہے، کیونکہ یہ ریاست کا مسئلہ ہے، یہ ملک کا مسئلہ نہیں ہے. میڈیا کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس بارے میں کوئی بات کرے، خواہ وہ حمایت میں کرے یا مخالفت میں کرے. یہ حکومت وقت جو ہے وہ بہتر طور پر جان سکتی ہے، ریاست کے ادارے جو ہے وہ بہتر طور پر جان سکتے ہیں. یہ ریاست کے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا وقت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اس کے علاوہ کچھ کمیاں ہیں، لیکن مجموعی طور پر جو میڈیا کا رول ہے میں اس کو مثبت دیکھتا ہوں. سر، پاکستان اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں وہ ہمیشہ ہی کسی نہ کسی ایسے مرحلے میں ہوتے ہیں جہاں چیزوں کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اس پہ آپ کیا رائے دیں گے؟ دیکھیے، پاکستان ہندوستان بیسیکلی دے ور ون کنٹری بفور 14 اگست 1947. اس وقت جو انڈیا تھا اس کو برٹش انڈیا کہتے تھے. تو اب انفارچونیٹلی دو بھائی اگر الگ الگ مکان بنا کے ساتھ ساتھ رہیں گے اور وہ لڑ کے الگ ہوئے ہوں گے تو وہ ساری عمر جو ہے وہ ان میں نارمل حالات نہیں ہوں گے. انفارچونیٹلی انڈیا کے ساتھ جو ہماری بٹرنس ہے وہ اس لیے ختم نہیں ہو رہی کہ ہندو نے ابھی تک ہمیں تسلیم نہیں کیا. مثلاً آج انڈیا میں جس پارٹی کی حکومت ہے وہ RSS ہے. RSS وہ پارٹی ہے جس نے گاندھی کو قتل کیا تھا. اب آپ دیکھیے کہ اور گاندھی کے قتل ہونے کے بعد اس جماعت کو بین کر دیا گیا تھا فرام نہرو، جو انڈیا کے پہلے پرائم منسٹر تھے. اب آپ جب ہمیں تسلیم نہیں کریں گے اور ہمارے ساتھ کشمیر ایک درینہ مسئلہ ہے دونوں ملکوں کے درمیان، آپ جس وقت کشمیریوں کو بالکل جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ آپ دیوار کے ساتھ لگا دیں گے تو پھر پاکستان بھی چپ کر کے نہیں بیٹھے گا. بنیادی جو مسئلہ ہے ہندوستان پاکستان کی نارملائزیشن میں دیٹ از کشمیر. پاکستان کے لیے جگل وین ہے، شارگ ہے کشمیر. پاکستان اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا کیونکہ پاکستان کا جو سارا پانی ہے وہ کشمیر سے آتا ہے. اور انڈیا اگر اس پانی پر بند بنا لے گا، ڈیم بنا لے گا تو وہ پاکستان کے لیے پریشانی پیدا کرے گا. تو اس حوالے سے اب جو کچھ لاسٹ ایئر ہوا ہے کشمیر پر، پاکستان اس پر اپنی ایک سکہ بند پالیسی پر گامزن ہے. اس کے جواب میں انڈیا نے لینڈ لاک کیا، انڈیا نے اس کو بالکل لاک ڈاؤن کیا ہوا ویلی کو. تو یہ مسائل جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کشمیر کے حوالے سے تمام جماعتوں کا، سیاسی جماعتوں کا اور حکومت کا اور اپوزیشن کا جو ایک پیج پر ہونا ہے یہ خوش آئند ہے. اور مجھے امید ہے کہ بھارت کی قیادت جو ہے وہ ہوش کے ناخن لے گی اور کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ جو پائی جانے والی غلط فہمی ہے، پاکستان کے ساتھ جو مسائل ہے اس کو بات چیت کے ذریعے طے کرے گی. واصف علی واصف صاحب سے جو ہمارا تعارف ہے وہ تو بس اتنا ہی ہے کہ ان کے جملے، ان کی باتیں، ان کی جو یوٹیوب پہ کیسٹس کی جو ریکارڈنگ ہے وہ ایک ایسی اینٹی ڈپریشن دوائی کا کام کرتی ہیں کہ کوئی بھی انسان اسے پڑھے سنے تو وہ تسکین اور اطمینان محسوس کرتا ہے. آپ کی ان سے ملاقات رہی ہے، آپ ان کی گفتگو کی نشست میں بیٹھتے رہے ہیں، آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے. آپ نے ان کو کیسا دیکھا، آپ نے ان کو کیسا پایا؟ میرے والد جو تھے وہ قادری سلسلے تھے اور وہ حضرت پارٹیشن سے پہلے حضرت نظام الدین اولیاء کے اس بھی اٹینڈ کرتے تھے دلی میں، اور بعد میں بھی وہ بڑے ماننے والے تھے حضرت داتا گنج بخش کے، حضرت محمد ریاض بخاری صوبادی کے. تو اس حوالے سے وہ ظاہری بات جینس پہ میرے پہ بھی اثر آیا. تو گلشن راوی رہتے تھے، تو میرے ایک بھائی نے مجھے کہا کہ چلو ابھی تمہیں بھی لے چل، میں چلا گیا. اب بعد نماز عصر ان کی نشست شروع ہوئی ہے. یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں 1991 کی. میں اس وقت لاہور رہا تھا. تو میں نے دیکھا کہ بہت سادہ، بہت درویش آدمی، اور ان کی گفتگو میں ان کی شخصیت دونوں میں بہت گہرائی میں نے دیکھی. یہ پہلی محفل اٹینڈ کی میں نے. 40-50 لوگ آ کے بیٹھ گئے انتہائی ادب کے ساتھ مؤدب ہو کے، اور انہوں نے جس طرح گفتگو سٹارٹ کی میں اس سے بہت متاثر ہوا. انہوں نے کہا بھی سوال کرو. مطلب ایک صاحب نے سوال کیا، سردی بہت تھی اس دن،
تو انہوں نے سردی سے آغاز لیا اور زندگی کے جو سارے پیچ و خم تھے اسی حوالے سے ہمیں واک کر دیے. وہ جو 1 گھنٹے کی جو ڈیمانسٹریشن تھی وہ میں نے ایٹ لیسٹ آج تک کسی شخصیت میں نہیں دیکھی. ٹھیک ہے. اچھا, واصف صاحب ایک انتہائی وسیع المطالعہ, ایک انتہائی دور اندیش اور انتہائی ولی انسان میں نے ان کو پایا. اچھا, یہ وہ وقت تھا جب میں آپ کو بتاؤں کہ 91 میں گلف وار ہو رہی تھی. امریکہ نے حملہ کیا تھا عراق پر, صدام حسین پر. تو اسی محفل پہ, یہ پہلی محفل کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, کسی محفل پہ ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ یہ فرمائیے کہ یہ جنگ کا کیا بنے گا. تو آپ نے پرامپٹلی جواب دیا کہ لڑائی جو ہے وہ غوث پاک کے گھر ہو رہی ہے, وہ جانے اور غوث پاک جانے اور لڑنے والا جانے, ہمیں کیا لگے اس سے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ عراق برباد ہوا, لیکن حضرت غوث پاک پیران پیر حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزار ہے وہ آج بھی ویسے ہی کہ ویسے ہی ہے. اس پہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ساری دنیا سے آتے ہیں, پاکستان سے بھی جاتے ہیں, ساری دنیا سے آتے ہیں. تو وہ مجھے ان کی پہلی بات جو ہے وہ آج اس بات کو غالباً 28-29 برس گزر گئے, وہ بات میرے دل پہ گری ہوئی, دل پہ میرے جو ہے وہ کھپ گئی ہے کہ لڑائی جو ہے وہ غوث پاک کے گھر ہو رہی ہے, وہ جانے اور لڑنے والا جانے, ہمیں اسے کیا. تو واصف صاحب جو تھے وہ اپنی ذات میں ایک بڑا عام سا جملہ ہے, وہ ایک مکمل ادارہ تھے. ان کی باتوں میں زندگی کا ہر مسئلہ جو ہے وہ آپ کو, مسئلے کا حل جو ہے وہ ان کو ملے گا آپ کو, اگر آپ اس کو گہرائی سے دیکھیں. انفارچونیٹلی ان کا وصال بہت جلد ہو گیا, لیکن یہ خدائی فیصلہ تھا آبویسلی, ہم اس پر کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن انہوں نے اپنی گفتگو میں, اور میں نے 5 محفلیں ان کی اٹینڈ کی, 5 یا 6 محفلیں ان کی اٹینڈ کی, اور ہر دفعہ ان کو میں نے ڈفرینٹ پایا اپنی گفتگو. ان کی گفتگو میں اتنی ویریشن ہوتی تھی کہ انہوں نے بات کرتے کرتے وہ بات کر دینی ہے جو مسئلہ آپ کے دل میں ہے, اس کا حل بھی انہوں نے بیان کر دینا. یہ چیز میں نے بہت سے پیرا فقراء کے ساتھ جو ہے وہ میرے ملنا ملانا ہوا, ابھی ہے میرا زندگی میں. تو مثلا میں اگر اسی بات پہ پریشان ہوں نا, تو انہوں نے بات میں کوئی ایسی بات کہہ دینی کہ مجھے اس پریشانی کا حل مل لینا. یہ چیز جو ہے وہ میں نے کسی پیر میں, کسی مشائخ اعظام میں نہیں دیکھی جو ان میں ہے. لیکن ان کا جو کلام ہے ان کی کتابوں کی صورت میں وہ ہمارے پاس موجود ہے. وہ بظاہری دنیا سے وہ پردہ فرما گئے ہیں, لیکن ان کا جو کلام ہے وہ ان کے درمیان, ہمارے درمیان بالکل ویسے ہی ہے جیسے وہ ہمارے درمیان ابھی اٹھ کے گئے ہوں گے. اور مجھے امید ہے کہ خدا کے گھر میں وہ ان کی جو منزل ہے وہ ہم جیسے, مجھ جیسا ناقص العقل انسان نہیں سمجھ سکتا. بظاہر مختصر میں اتنا کہوں گا کہ وہ پردہ فرما گئے ہیں, لیکن اپنی کتابوں کی صورت میں, اپنے کلام کی صورت میں, اپنی روحانی شخصیت کی صورت میں وہ آج بھی ہمارے دلوں میں بستے ہیں. سر, میں یہ چاہوں گا کہ جو لوگ ابھی ان کو پڑھتے ہیں یا ان کو سنتے ہیں, آپ ان کو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ وہ ان کی شخصیت کیسی تھی, وہ لوگوں سے ملنے میں وہ کیسے تھے, اور ان کے ظاہری اطوار کیا تھے, وہ لوگوں کے ساتھ کس طرح بات چیت کرتے تھے. بہت سادہ طبیعت کے مالک تھے, ہر ایک کے ساتھ انتہائی پرتپاک سے ملتے تھے. مطلب ان کے پاس ڈگنیٹریز بھی آتے تھے. حنیف رامے ان کے بہت معتقد تھے, اشفاق احمد مرحوم ان کے بہت معتقد تھے. انہوں نے بانو قدسیہ مرحومہ کا علاج کیا, تو اشفاق احمد ایک انٹرویو میں کہا کہ میں واصف علی واصف کے سامنے 10 بستہ کھڑا ہوتا ہوں. حالانکہ خود اشفاق احمد جو تھے وہ بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہے, انتہائی وہ منجے ہوئے اور ایک ایکسٹرا آرڈنری رائٹر تھے. ان کی نظر سے, ان کی تحریر سے, ان کے مشاہدے سے کوئی بچ نہیں سکتا تھا. اگر اشفاق احمد اور جیسی شخصیات ان کو یہ ٹریبیوٹ پیش کر رہی ہیں, تو میں تو کسی شمار قطار میں نہیں ہوں. واصف صاحب کی سب سے جو یونیک بات یہ تھی کہ وہ کبھی کسی کو احساس نہیں ہونے دیتے تھے کہ وہ جس سے مل رہے ہیں وہ ایک معمولی سا آدمی ہے. مطلب میرے ساتھ بھی ملتے تھے, کہتے ہاں کیسے ہو, بہت مشفقانہ ان کا ایٹیچیوڈ تھا اور رویہ ہوتا تھا. اور شاید ان کی نظر کا فیضان ہے کہ آج ان کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی میرے دل سے ان کے لیے یہ کلمات نکل رہے ہیں. سر, آپ جب ان کی گفتگو سنتے تھے لائیو, ہمارے لیے تو یہ تصور ہی ایک بڑا کہہ لیں کہ ایک سوچ کو صاف کر دیتا ہے جب ہم سوچتے ہیں کہ واصف صاحب سامنے موجود ہیں, آپ نے ان کو دیکھا ہوا ہے,
تو اس وقت وہ ایک سونف اور مشری کے بارے میں لوگوں نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ وہ انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی, اسے وہ کھاتے تھے, اور وہ مشکل باتوں کا اتنا آسان جواب میں نے گزارش کی نا آپ سے, میں نے گزارش کی. دیکھیں آپ جس وقت معرفت کی ساری منزلیں کراس کر جاتے ہیں تو پھر آپ کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی حقیقت چھپی ہوتی ہے. انہوں نے معرفت کی ساری منزلیں جو تھی وہ کراس کر لی تھی, اور وہ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ سیلف میڈ آدمی تھے, مطلب کوئی سونے کا جھپٹا لے کے منہ میں پیدا نہیں ہوئے تھے. ایک بہت آرڈنری پس منظر سے انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا, اور انہوں نے معرفت کی ساری منزلیں جو ہے وہ پلک جھپکتے میں طے کر لیں. اور جس وقت آپ ساری معرفت کی منزلیں طے کر جاتے ہیں تو پھر قدرت کی بھی اصول ہے, قدرت سے پھر آپ کو بلاوا آ جاتا ہے کہ اب زمین پر آپ کی ضرورت نہیں ہے, اب آپ ہمارے پاس آ جائیے. تو بظاہر وہ پردہ فرما گئے ہیں, لیکن وہ اپنے کلام کی صورت میں آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں, اور ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے. اور ہمیں ہمارے لیے جو مشلے, ہمارے لیے جو رہنمائی ہے وہ ہماری جاری رکھیں گے. اللہ ان کے لیے اگلے جہان میں بہت آسانیاں پیدا کرے, اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے کلام کو سمجھیں, پڑھیں, سمجھیں اور اس پر عمل کریں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ کسی بھی شخص کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ واصف صاحب کا کلام پڑھ لیں, اس کو کہیں نہ کہیں مسئلے کا حل مل جائے گا. یہ میری آزمائی ہوئی بات. سر واصف صاحب کی چونکہ ہم گفتگو کر رہے ہیں تو قاسم علی شاہ صاحب کا جتنا کام ہے وہ اپنے ہر لیکچر میں غالباً واصف صاحب کو کوٹ کرتے ہیں, ان کی تعریف کرتے ہیں, ان کے جملے بیان کرتے ہیں. تو قاسم علی شاہ صاحب کے کام سے آپ بھی واقف ہیں, ان کی کتابوں سے, ان کی تقریروں سے, ان کی تحریروں سے, ان کے بارے میں آپ کیا رائے دیں گے؟ دیکھیے میری قاسم علی شاہ صاحب سے کوئی بالمشافہ ملاقات نہیں ہے, لیکن اگر وہ واصف صاحب کے فالوور ہیں تو مجھے امید ہے کہ واصف صاحب کا جو دست شفقت ہے ان کے ہاتھ پہ ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ واصف صاحب کے فالوور ہوں, ان کے کلام پر عمل کر رہے ہوں اور ان کو علم نہ ہو. بالکل ان کو علم ہوگا, اور یہ جو فیض کا سفر ہے یہ بالکل جاری و ساری رہے گا. اور آپ دیکھیے گا کہ قاسم علی شاہ صاحب اس دنیا میں, اور اس دنیا میں دینوی اور دنیاوی دونوں طور پر بہت سے مرتبوں پر پہنچیں گے, اور آنے والے وقت میں دیکھیں گے کہ مجھے تو وہ بہت اوپر نظر آتے ہیں. سر اپنے تجربے کی روشنی میں, اپنے اتنے سالوں کے ایکسپیرینس کی روشنی میں کوئی نصیحت, کوئی بات اپنے پروفیشن سے ریلیٹڈ یا پرسنل آپ ناظرین سے کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پلیٹ فارم اوپن ہے آپ کے لیے. دیکھیے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں بہت سی خرابیاں ہیں. یہ خرابیاں دور کرنے کے لیے ہمیں ایک قوم بننا پڑے گا. ہمیں پنجابی, سندھی, بلوچ, سیاہ, سنی, دیوبندی, وہابی, چکرالوی, بریلوی, فلانا ٹمکانا سے باہر نکلنا پڑے گا. اس ملک کو عطیہ خدا بندی سمجھیں. میں ہندوستان گیا 10 دن کے لیے اور میں توبہ کرتا واپس آیا. میرے والدین زندہ نہیں تھے, وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہم جن حالات میں آئے ہیں پاکستان, آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. تو اس ملک کو عطیہ خدا بندی سمجھیں, اس ملک کی قدر کریں. اللہ نہ کرے کہ اگر ہماری آزادی چھن گئی تو ہمیں اس قیامت تک دوبارہ یہ آزادی نصیب نہیں ہوگی. اس ملک کو برا بلا کہنے کا سلسلہ بند کریں, اور تمام لوگ خیبر سے کراچی تک ایک مٹھ ہو کر اس ملک میں جو مسائل ہے اس کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. بہت بہت شکریہ منیب الحق صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ نے ان کے پیغام سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ہمیں صرف ایک قوم بننے کی ضرورت ہے اور پاکستانی بننے کی ضرورت ہے, کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان ہے تو میں ہوں, پاکستان ہے تو آپ ہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.